الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک وعمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے تمام دینی بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج یوٹیوب کے فارم پہ پہلی دفعہ آئی ہوں اور ہمیشہ سنتی رہی ہوں، اور الحمدللہ بے شمار مفتی کرام، اولیاء اللہ، عالم دین یہاں اپنا کام جاری کیے ہوئے ہیں، اور بے شمار موٹیویٹرز، خواتین عالمائیں سب اپنے اپنی جدوجہد و کوشش میں لگے ہوئے ہیں دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو میں نے سوچا میں بھی اپنی ایک چھوٹی سی کوشش شامل کر کے ان بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے لائن میں لگ جاؤں۔ تو میں نے آج کا ٹاپک چوز کیا ہے علم کے بارے میں۔ جب ہم دنیا کے تمام مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بات مشترک نظر آتی ہے کہ سب سے زیادہ دین میں جو بات آئی ہے وہ ہے معاشرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا سلیقہ، اخلاقی قدریں، دولت کی تقسیم اور امیر و غریب کے درمیان فاصلوں کو کم کرنا، تعلیم و تربیت اور انصاف کی فراہمی۔ مگر دین اسلام میں جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے علم۔ کسی بھی مذہب میں اتنا زیادہ اس ٹاپک پہ کو نہیں سامنے رکھا گیا، بلکہ جو علم تھا وہ مخصوص عبادت گاہوں میں تھا، جو چرچ تھے، مندر تھے، سناگون تھے، جو بھی تھے، ان کے اندر جو لوگ ہوتے تھے وہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا تھا جو علم حاصل کرتا تھا، باقی عام لوگ ان سے سنتے تھے اور سمجھتے تھے۔ لیکن یہ دین اسلام کی خوبی ہے کہ یہاں جو سب سے پہلا ہمارے مذہب کا تو جو پہلا حرف ہے، بنیاد پہلے لفظ سے جو ڈالی گئی وہ ہے اقرا۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خلعت عطا کی گئی تو ان کو جو سب سے پہلا سبق سکھایا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے، وہ یہی تھا کہ اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر تو اس پورا جو اسلام ہے نا، اس کا پورا بیس اسی بات پر ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ اسی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، کہ دین حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض کیا گیا ہے۔ نہیں، یہاں پہ یہ تقسیم بھی نہیں ہے کہ علم جو ہے صرف مرد حاصل کریں گے، ہر بچے کو، ہر مسلم عورت، ہر مرد کو جو ہے علم حاصل کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ جس میں جو مذہب ہمارا الہامی مذہب ہے، ہماری کتاب ہے قرآن مجید میں علم پہ زور دیا گیا، ہماری حدیث میں اس پہ زور دیا گیا، تو ہم اس سے کہیں چھپ ہی نہیں سکتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فقی شیطان پر 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ 1000 عابد، یعنی عبادت کرنے والے، ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن ہمیں علم ہی نہیں کہ ہم ٹھیک سے جانتے نہیں، ہمیں عقائد کا پتہ نہیں۔ تو جب ایک عالم ہے وہ صرف علم حاصل کرنے میں لگا ہے، علم دینے میں لگا ہے، وہ اپنے کو بچا لیتا ہے شیطان کے داؤ سے، جبکہ عبادت گزار کو پھر بھی شیطان کہیں نہ کہیں بہکا دیتا ہے، اسے اپنی عبادت کا زوم ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، افسوس اس بات پہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ بد نصیب قوم ہیں کہ سب سے زیادہ ہم ہی علم کے بارے میں پیچھے رہ گئے۔ دنیا کی تمام ترقی یافتہ اقوام جو ہیں ہمیں اس بات کا طعنہ دیتی ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں ترقی میں۔ اور ترقی کیسے حاصل ہو؟ علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں جو کہا گیا اقرا بسمی ربک الذی، اس کا مطلب یہ تھا کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنا سب سے پہلا جو زینہ ہے وہ دین کا علم ہے۔ اس میں تو کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پہلے جو ہے معاشرتی آداب سکھائے گئے، پہلے مل جل کے رہنے کا سلیقہ سکھایا گیا، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز
ہر چیز ہمیں دی گئی، سمجھائی گئی، بتائی گئی کہ ہم کس طرح سوسائٹی کا حصہ بنیں۔ تو علم جو ہے دونوں طرح سے حاصل کرنا ہے، کہ آپ کو پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ بھی علم کا حصہ ہے۔ ہماری جو قرآن کتاب ہے وہ کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تھیوری نہیں ہے سائنس کی، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں جو سائنٹسٹ نے ایجاد کی، جو ہمیں سائنس نے دی 1400 سال کے بعد، اب وہ ہم اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ دوست واہ سائنس نے یہ کر دیا، سائنس نے وہ کر دیا۔ لیکن کبھی سوچا کہ اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ وہی چیز ہمیں اپنی کتاب میں مل جاتی ہے۔ جیسے 19 سینچری میں جا کے انسان اس بات کو جان سکا کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ پانی سے ہے، جبکہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتا دیا کہ انسان جو ہے پانی سے پیدا ہوا ہے، مٹی اور پانی انسان کی پیدائش ہے۔ اسی طرح علم کے بل بوتے پہ آج کل دنیا میں جو کچھ ہے، جو بھی دنیا میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، جو بھی ترقی ہے، ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ان کا ہے، یہ بھی ان کا ہے، فلاں قوم نے ایسے کر لیا، فلاں قوم نے ویسے کر لیا، اور ہم ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں کہ جو ہمیں مل جاتا ہے پھر ہم اس کا استعمال بھی صحیح سے نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس علم کو بھی استعمال صحیح سے نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے یہ اب آپ سیل فون دیکھ لیجئے، ہماری قوم کیا کرنے میں مصروف ہے، کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سب اس کو واہی تباہی کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کے ڈیٹیل میں جانا تو بیکار ہی ہے، آپ دن رات ویڈیو پہ آپ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعے کتنی تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ایک بہترین ذریعہ بھی ہے علم حاصل کرنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا۔ آپ کچھ بھی آپ کو جاننا ہے، آپ اس کو کھولیں، گوگل کو آپ اس سے معلوم کر لیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء کے قلموں کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کی علم کتنی اہمیت رکھتی ہے، کتنی اہمیت ہے۔ جو شہید ہوتے ہیں، جو اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، اب وہ لوگ جو اپنی مال کا نذرانہ دیتے ہیں، اپنی محنت مشقت کی کمائی اللہ کے راہ میں لٹاتے ہیں، ان سب پہ جو ہے علم بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ علمی ہوگا تو ہم جانیں گے نا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کون سے ہمارے پر فرائض عائد کیے ہیں، کون سے احکام شریعت ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، انہی سب چیزوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس بات پہ سب سے زیادہ آپ توجہ دیجیے، سیکھیے اور سکھائیے، بچوں کو سکھائیے۔ دین کی ابتدا ابتدائی سے ہوتی ہے۔ اس پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو گہوارے سے لے کے گور تک علم حاصل کرنا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مستند حدیث ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہوا نا کہ انسان زندگی میں آیا اسی بات کے لیے کہ وہ سیکھے اور سکھائے۔ اب پیدائشی بچہ تو بڑی بڑی کتابیں لے کے نہیں بیٹھتا، نہ یہ کہ انسان جب بالکل معذور ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ کتابیں لے کے بیٹھے گا اور پڑھے گا، پڑھتا جائے گا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ساری زندگی جو آپ کا عمل ہے نا وہ سیکھنے سکھانے والا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے عمل سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو کون سا راستہ مقرر کرنا ہے، کون سے راستے پہ چلنا ہے۔ اور علمی کی بنیاد سے جنت ملتی ہے۔ جب آپ علم حاصل کریں گے نا تو تبھی جنت پائیں گے، علم کے بغیر جنت نہیں ملتی ہے۔ آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا راستہ جو ہے ہمیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے، کون سا راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، جب تک ہم جو ہے بھول بھلائیوں میں کھوئے رہیں گے۔ اور اب تو اتنے مسائل ہیں دنیا میں کہ ہمیں یہ بھی اپنے مسلمانوں سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ تو غور و فکر کیجئے، سوچئے، پہلے قرآن کو پڑھنا سیکھیے، سمجھیے کہ ہمیں کون سا راستہ مقرر کرنا ہے، کون سے راستے پہ چلنا ہے، اپنے لیے کس چیز کو منتخب کرنا ہے۔ تو پھر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے، مانیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ اور روزگار کے لیے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ جب تک آپ کے پاس اچھا علم نہیں ہوگا تو آپ کو اچھا روزگار بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اس چیز کو بھی مد نظر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو ان چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے جو میں نے تیرے لیے مقرر کر دی ہیں۔ ایک تو ہے تیرا رزق اور دوسری ہے تیری موت۔
تو ہم موت سے بھی ڈر ڈر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر خوف ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ہم یہ کام کر لیں گے تو ہمیں فلاں لوگ برا کہیں گے، ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کے اوپر قرآن کو لاگو کر لیں گے، شریعت کے احکام پہ عمل کریں گے تو کہیں کوئی ہمیں مار نہ دے، کوئی کہیں ہمارے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے. جبکہ موت کا دن تو مقرر ہے، موت کا دن مقرر ہے. آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. دنیا کے کسی حصے میں نہ زمین پھاڑ کے نکل سکتے ہیں، نہ آسمان کی وسعتوں میں کھو سکتے ہیں. موت جس لمحے آئے گی تو وہ آ جائے گی، اس لیے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح رزق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ راستہ دکھا دے گا جہاں سے آپ کو رزق ملے گا. اور رزق ملنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، لیکن وہ آپ حاصل کریں تو اچھی بات ہے. آپ پڑھیں، جو بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، جس چیز کو بھی اپنانا چاہتے ہیں، آپ نے سائنس پڑھنا ہے، آپ نے میتھ پڑھنا ہے، آپ نے جغرافیہ پڑھنا ہے، سائیکالوجی پڑھنا ہے، جو بھی پڑھنا ہے پڑھیں اور اس کے ذریعے کمائیں. وہ بھی آپ کو ملے گا، جو آپ محنت کریں گے اس میں ملے گا. لیکن جو آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے، وہ جو آپ پہ فرض کیا گیا ہے علم، اس کو ہم چھوڑے بیٹھے. خدا را آنکھیں کھولیں اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے. دنیا علم حاصل کرنے میں لگی ہے، دنیا زمینوں اور آسمانوں پر ریسرچ کر رہی ہے، اور ہم جو ہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ہم خیالی باتوں میں، تصوراتی باتوں میں، یا آنکھیں بند کر کے بس ایک لگے بندے راستے پہ چل رہے ہیں. تو کوشش کریں علم حاصل کرنے کے لیے اور اس کو مکمل کریں، اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، غور و فکر کے ساتھ، اور صحیح راستہ سمجھیں، صحیح راستہ پکڑیں. اب اتنی زیادہ دکانیں کھل گئی ہیں بازار میں کہ عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس دکان سے سودا خریدا جائے. تو اپنے دل کی آنکھیں کھولیے، اس لیے کہ دل اور ضمیر انسان کو صحیح اور غلط کا پتہ بتا دیتا ہے. جب آپ علم کی دنیا میں قدم رکھیں گے تب آپ کو خود ہی اتنی اللہ تعالیٰ اتنی دانشمندی عطا کرے گا، اتنا اچھا راستہ دکھائے گا کہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.